وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قادیانیوں کے خلاف مقدمات۔ حضرات علماء دیوبند کی مساعی کے صدقے پوری امت کے تمام مکاتب فکر قادیانیوں کے خلاف صف آرا ہو گئے تو پورے متحدہ ہندوستان میں قادیانیوں کا کفر پوری امت محمدیہ کے اوپر آشکارا ہو گیا۔ یوں تو ہندوستان کے تمام اکثر عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے، ماریشس تک کی عدالتوں کے فیصلے قادیانیوں کے خلاف موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ جس فیصلے نے شہرت حاصل کر لی، جو ہر عام اور خاص کے توجہ کا مرکز بن گیا، وہ مقدمہ بہاولپور ہے۔ علماء بہاولپور کی دعوت پر حضرت سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اکابر علماء دیوبند نے بہاولپور ایسے دور افتادہ شہر آ کر اور کیس کی وکالت کی۔ اس مقدمہ کی 1926 سے لے کر 1935 تک کارروائی چلتی رہی۔ اس مقدمے میں جج نے قادیانیت کے کفر پر مہر لگا کر قادیانیت کے وجود میں ایسی کیل ٹونکی جس سے قادیانیت بلبلا اٹھی۔ سپریم کورٹ کی تمام فیصلوں کی بنیاد یہی فیصلہ ہے، جس کی کامیابی میں فرزندان دیوبند سب سے نمایاں ہے۔ فالحمدللہ اولاً و آخراً۔ قادیانیت کا اجتماعی سطح پر احتساب۔ فرد کا مقابلہ فرد اور جماعت کا مقابلہ جماعت ہی کر سکتی ہے۔ چنانچہ 1930 کو لاہور میں انجمن خدام الدین کے سالانہ اجتماع میں، جو حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کی دعوت پر منعقد ہوا، ملک بھر سے 500 علماء کرام کے اجتماع میں حضرت مولانا امام العصر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا خطاب دیا اور قادیانیت کے محاذ کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی۔ اس وقت قادیانیت کے خلاف افراد اور اداروں کی محنت میں دارالعلوم دیوبند کا کردار قابل رشک تھا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تو گویا تکوینی طور پر محاذ ختم نبوت کے انچارج تھے۔ قادیانیوں کے خلاف ان کا اور مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہندوستان کی دھرتی پر درہ عمر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب جماعتی سطح پر قادیانیوں کے احتساب کے لیے حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی۔ آپ نے مجلس احرار اسلام ہند میں مستقل شعبہ تبلیغ قائم کیا۔ جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند کی قیادت کا ان پر اس سلسلے میں بھی پورا اعتماد تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مقبولان بارگاہ الہی نے سرفرستی سے سرفراز فرمایا۔ اس سے پہلے 2 حصے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا حصہ ہے۔ قادیانیت کے کفر کو آشکارا کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی ایک بار سنیں اور قادیانیت کے کفر کو سمجھیں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔